وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے، المشرق مشرق، شروق کا مقام، مقام الشروق یعنی جہاں سے سورج نکلتا ہے، یہ بھی اسم ظرف ہے، کس وزن پر ہے؟ مفعل کے وزن پر ہے، مشرق، شین را قاف اس کا روٹ ہے، والمغرب اور مغرب، غین را با اس کا روٹ ہے، غروب کی جگہ، دو کنارے، ٹو اینڈز، اور باقی ساری چیزیں اس کے بیچ میں آ جاتی، تو ہر چیز ہی ہو گئی نا. فَأَيْنَمَا تو جہاں کہیں، یہ اصل میں ہے فا، پھر ہے اینا، پھر ہے ما، فا اینما. اینما جو ہے یہ حرف شرط ہے، حروف کی بھی قسمیں ہوتی، فعل کی بھی قسمیں، اسم کی بھی قسمیں، حروف کی بھی قسمیں. جہاں، جدھر بھی، wherever. تولو تم منہ موڑو گے، تم منہ پھیرو گے، تم منہ کرو گے. تولو ولا یولی، اور تولا یتولا سے ہے پھیرنا. اصل میں یہ ازداد میں سے، ازداد کا مطلب ہے کہ ایک لفظ کے دو اپوزٹ میننگ، لائک مثلاً کوئی مثال اشترا، تو اسی طرح تولا کے بھی اپوزٹ میننگ آتے ہیں. مثلا توجہ کرنا بھی اس کا معنی آتا ہے اور منہ موڑنا بھی آتا ہے. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا تو جدھر بھی تم توجہ کرو گے، یا دوسرا معنی کیا ہے، جدھر بھی تم منہ موڑو گے. سمجھ آ گئی؟ فَثَمَّ تو اسی جگہ، ثم بھی اسم ظرف مکان ہے، لیکن یہ مفعل کے وزن پر نہیں ہے. یہ کچھ حروف ایسے ہیں، یہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو اوزان پر نہیں بلکہ سنے سنائے ہیں. تو ان میں سے سما، ہنالکا کچھ الفاظ ہیں، انشاءاللہ آگے ان کی مزید وضاحت کروں گی. سما کا مطلب ہے وہاں، وہیں، اسی جگہ. وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ. وجہ کا لفظ چہرے کے لیے بھی آتا ہے جو ذات کے لیے، اور ڈائریکشن کے لیے بھی آتا ہے. پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کسی کو یہ کہنا ہو کہ کدھر کو جا رہا ہے تو اینا وجہ، وہ کدھر جا رہا ہے، تو وجہ یعنی کہ قبلے کے معنوں میں بھی، یا رخ یا جہت کے لیے بھی آتا ہے. وجہ اللہ، اللہ کا. ان اللہ بے شک اللہ تعالی واسع وسعت والا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. وسع یسع سے وسعت والا ہے. واسع کس کے وزن پر ہے؟ فاعل. علیم کس کے وزن پر؟ فعیل کے وزن پر. کون سا اسم ہے؟ مبالغہ. جی. علیم بہت زیادہ علم والا ہے. وقالو اور انہوں نے کہا، قاف واو لام اس کا روٹ ہے. اتخذ بنا لیا. اتخذ یتخذ، اتخاذ کس کو کہتے ہیں؟ اہتمام سے کسی چیز کو کرنا. اللہ اللہ نے، اللہ ہیز ٹیکن ولدن اولاد. ولد کا لفظ جو ہے یہ اسم جنس ہے، یہ ایک اور اسم کی قسم آ گئی. اسم جنس، اسم جنس وہ ہوتا ہے جس کا اطلاق مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے اسم جنس؟ جس کا ترجمہ آپ مذکر مؤنث واحد جمع سب میں کر سکتے ہیں، یعنی وہ ایک پوری کلاس کا نمائندہ ہوتا ہے. اسم جنس یعنی ایک ورڈ جس کا اطلاق ایک پرسن پہ نہیں ہوتا بلکہ ایک پورے گروپ پر ہوتا ہے، اور اس گروپ کے اندر ایک سب مؤنث مذکر سبھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ولدن بیٹا کے لیے بھی آتا ہے، بیٹی کے لیے بھی آتا ہے، یعنی چلڈرن کے معنوں میں چائلڈ کہہ سکتے ہیں. سن اور ڈاٹر نہیں کہہ سکتے بلکہ چائلڈ. سبحانہ پاک ہے وہ. سبحان جو ہے اسم مصدر ہے، ہر عیب سے پاک ہے. بل بلکہ لہو اس کے لیے ہے، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، اسی کی ملکیت ہے جو بھی کوئی آسمانوں میں. کون ہے؟ اللہ کے لیے ہے سب. تو وہ پھر اللہ کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ کیا ہے؟ یہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ جب آپ یہ لفظ بولتے ہیں کہ آسمانوں میں، تو کیا ہوتا ہے آسمانوں میں؟ ستارے، فرشتے، اور کیا ہے آسمانوں میں؟ بادل. اور غور کیا کریں، آپ کے پاس پوری لسٹ ہونی چاہیے کہ کیا ہے آسمانوں میں. چلیے سوچیں بیٹھ کے. والارض اور زمین میں، جو ہم نے دیکھا اور جو ابھی تک ہم نے ڈسکور بھی نہیں کیا. کل سب کے سب، خواہ کوئی آسمان میں یا زمین میں، کوئی فرشتے اوپر ہیں یا مردے زمین کے اندر ہیں، کوئی بھی چیز، یا کوئی مچھلیاں سمندر کی تہوں کے اندر. کل سب کے سب، لہو اس کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. قانتون فرما بردار ہیں. قانت فاعل کے وزن پر ہے اور قانتون اس کی جمع ہے. قنت یقنت، قنوت. دعائے قنوت آپ نے کبھی پڑھی؟ آتی ہے سب کو؟ اگر نہیں آتی تو یاد کرنا شروع کریں. قانتون، قنوت کا لفظ ہے، اس کے ذرا معنی میں وسعت ہے. ہم نے اردو ترجمہ تو کر دیا فرما بردار ہیں، سب اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں. قنوت کا معنی ہوتا ہے عاجزی اور انکساری کے ساتھ عبادت کرنا. اس میں خاص طور پر عاجزی کا معنی پایا جاتا ہے، اور دوام کا معنی بھی ہے. دوام کس کو کہتے ہیں؟ ہمیشگی کا، یعنی عاجزی بھی اور ہمیشگی بھی ہے. تو اطاعت اور فرما برداری کیسی؟ ہمیشہ اور عاجزی کے ساتھ. اور پھر اس میں سکوت کا معنی بھی ہے، ساکت، خاموشی سے. تو کیا تصویر آتی ذہن میں؟ ایسا کام
جس میں عاجزی اور انکساری بھی ہو، سکوت اور ٹھہراؤ بھی ہو، اور دوام بھی، ہمیشگی بھی ہو. کتنی خوبصورت وہ عبادت ہو سکتی ہے نا جس میں یہ ساری صفات ہو، ہے یا نہیں؟ یعنی نماز کو آپ دیکھیے کہ اس میں اگر عاجزی اور انکساری ہے، اندر خشوع و خضوع ہے، پھر اس کے ساتھ تسلسل بھی ہے، ہمیشہ آپ پڑھتے ہیں، یہ نہیں کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، اور پھر جب آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر ایک ٹھہراؤ ہے، سکوت ہے. تو یہ ساری چیزیں قانتون میں آتی ہے کہ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ کے سامنے ٹھہری ہوئی ہے، جس کام میں اللہ نے لگایا لگی ہوئی ہے. بدی